بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لے لی۔ آپ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، وہ ائمہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جب پڑھائی سے فارغ ہوں تو مویشیوں کو چرایا کریں۔ ناظرین، جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 12 سال تھی تو حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ ایک روز دوپہر کے وقت مدرسے سے گھر تشریف لائے اور کھانے کا وقت تھا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے دریافت کیا، عبداللہ کہاں ہے؟ زوجہ نے کہا، ابھی تو یہیں گھر میں تھا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو پکارا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آپ نے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر انہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے اور جب اہل علاقہ نے آپ کو یوں پریشان دیکھا تو آپ سے پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا، میرا بیٹا عبداللہ گھر میں نہیں ہے اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ گھر سے یوں غائب ہوا ہو۔ اہل علاقہ میں سے کچھ لوگوں نے حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، انہوں نے ان کے فرزند کو چند لڑکوں کے ہمراہ فلاں کھیت کی جانب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مطلوبہ جگہ کی جانب چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دیگر لڑکے تو کھیل کود میں مشغول ہیں اور ان کا فرزند ایک جگہ خاموش بیٹھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا تسبیح ہاتھ میں پکڑے سر جھکائے مراقبہ میں بیٹھا ہے اور بار بار ایک شعر پڑھ رہا ہے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ جو نصیحت کا ارادہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے جب وہ شعر سنا تو اس کے اثر میں ایسے کھو گئے کہ وہیں کھڑے کھڑے عالم وجد میں جھومنے لگ گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب خاموش ہوئے تو حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کی وجدانی کیفیت بھی ختم ہو گئی اور آپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے پیار کیا اور فرمایا، اے عبداللہ، تم نے گھر والوں کو پریشان کر دیا، تمہاری والدہ بہت پریشان ہے، اگر تمہیں آنا ہی تھا تو ماں کو بتا کر آ جاتے، آؤ گھر چلتے ہیں۔ پھر گھر جاتے ہوئے حضرت سخی شاہ محمد درویش نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے عبداللہ، تم جو شعر پڑھ رہے تھے وہ تم نے کہاں سے سنا تھا؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والد ماجد کو بتایا، جب میں کل دوستوں کے ساتھ گلی میں نکلا تو وہاں سے ایک بزرگ گزرے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ یہی شعر بار بار پڑھ رہے تھے، میں ان کے ساتھ چلنے لگا اور جلد ہی یہ شعر مجھے بھی یاد ہو گیا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیٹے کی بات سنی تو جان گئے کہ ان کا بیٹا معمولی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، اگر انہیں عبداللہ میں کوئی خلاف عادت بات نظر آئے تو وہ انہیں نہ جھڑکیں اور وہ بات ان کے گوش گزار کر دیں۔ زوجہ نے سخی شاہ محمد درویش سے وجہ دریافت کی تو آپ نے بات کو ٹال دیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر قصور کے ایک مشہور عالم دین حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں بھیج دیا گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ غلام مرتضیٰ سے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری تعلیم کے حصول کے بعد اپنے آبائی وطن پانڈو کے تشریف لائے اور والد ماجد سخی شاہ محمد درویش کی آنکھوں کو اپنی دید سے ٹھنڈک پہنچائی۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز انتہائی پرسوز تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کلام پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب دوستوں کی محافل میں کوئی منقبت یا کلام پڑھتے تو آپ کی پرسوز آواز سے ایک عجیب سماع بن جاتا اور ہر کوئی آپ کا کلام سن کر جھومنے لگتا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر حالت استوراق میں محو رہتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جب بھی وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو آپ والیانہ انداز میں رقص کرنے لگتے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن معمول کے مطابق وظیفہ پڑھ کر سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ سفر میں ہیں اور شدید گرمی کا موسم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہیں، شاید کوئی درخت نظر آئے جس کے سائے میں آرام ملے۔ پھر آپ کو ایک جگہ چند درخت نظر آتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک درخت کے نیچے جا کر آرام کی غرض سے لیٹ جاتے ہیں۔ ابھی بابا بلے شاہ کو لیٹے کچھ دیر ہوتی ہے کہ آسمان سے ایک تخت اترتا نظر آتا ہے۔ پھر جب وہ تخت نزدیک آتا ہے تو اس تخت پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دینے کے بعد دریافت کرتے ہیں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، میں تمہارا جد امجد ہوں اور میرا نام سید عبدالحکیم ہے، تم مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ موجود تھا، میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے دودھ پی لیا اور تھوڑا بچا کر مجھے دیتے ہوئے فرمایا، اسے پی لو۔ میں نے سعادت سمجھتے ہوئے وہ بچا ہوا دودھ پی لیا۔ پھر انہوں نے میرے حق میں دعائے خیر فرمائی اور فرمانے لگے، عبداللہ، تمہیں چاہیے کہ تم کسی کامل مرشد کے دست حق پر بیعت کر لو، اس سے تمہاری بے قراری کو سکون میسر ہوگا۔ یہ فرما کر وہ بزرگ آسمانوں کی وسعتوں میں تخت سمیٹ کر غائب ہو گئے اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے والد ماجد سخی شاہ محمد درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے یہ سنا تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے، تم سے ایک غلطی ہو گئی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان سے مرشد کامل کا نام پوچھ لیتے، اس طرح تمہاری مشکل آسان ہو جاتی، یا پھر ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں۔
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب والد ماجد کی بات سنی تو پریشانی کے عالم میں عرض کیا، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں گا؟ والد محترم نے فرمایا، عبداللہ